چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد ایک دم سدرا نے کہا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سلیم اور چودھری جی برادران ایک نئی اور خطرناک چال کھیل رہے ہیں۔ انکل محمود نے بھی فوراً اپنے خدشات کا اظہار کر ڈالا۔ میں یہ سب سمجھ رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن معاملہ اگر دشمن کے دشمن سے دوستی کا ہونے لگے تو ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ تاہم میں محتاط رہوں گا، ورنہ میرے پاس اس کے سوا اور چارہ بھی کیا تھا۔ تمہاری بات بھی غلط نہیں، سدرا ہولے سے بولی، لیکن اب سجاد بے کا معاملہ مزید خطرناک ہو جائے گا۔ وہ ہمیں یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ اس کے لہجے میں ازلی تشویش در آئی تھی۔ میں نے کہا، اس کی پڑیا تیار کی جا چکی ہے، تبھی تو میں نے سلیم اور چودھری جی برادران کی طرف عارضی سے ہی دوستی اور مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب اور پیچیدہ صورتحال ہو گئی ہے۔ شگفتہ خاتون بھی وہاں موجود تھیں، ان سے بھی میں نے کچھ نہیں چھپایا تھا، وہ بھی میرے حالات سے اب پوری طرح آگاہ ہو چکی تھی۔ ان کا اپنی بیٹی نگہت سے الگ مسئلہ چل رہا تھا، وہ بھی اپنی جگہ بہت دکھی تھیں۔ بہرکیف میری توقع کے مطابق اس وقت کوئی بھی مشورہ نہیں دے پایا، ماسوائے پریشان اور تشویش زدہ ہونے کے۔ میں نے چند گھنٹے آرام کیا اور رات کو اسپتال جا پہنچا، جدھر استاد جوجی کو پہلے ICU، اس کے بعد الگ کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسے ہوش آ چکا تھا، تاہم ڈاکٹروں نے ہدایت کر رکھی تھی کہ پیشنٹ سے کم باتیں کی جائیں۔ میں بھاری دل اور بوجھل ذہن کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو کمرے کے باہر کبیر اور زبیر کو اداس اور پریشان بیٹھے پایا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میری جانب لپکے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر آواز ان کے حلق میں گھٹ سی گئی۔ ان کے چہروں اور آنکھوں سے حد درجہ آزردگی اور غمناکی مترشح ہو رہی تھی۔ استاد جوجی ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا، اس کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا۔ پرویز دوسری بار حملے کے خدشے کے باعث قیدیوں اماں اور چنبیلی کو دوسری جگہ منتقل کرنے گیا ہوا تھا۔ جوجی اب کیسا ہے؟ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بہتر ہے، مگر ڈاکٹر ابھی اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، کبیر بولا۔ کہاں ہے؟ اس طرف، زبیر نے اشارہ کیا۔ میں ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ حالت سنبھلنے کے بعد ایمرجنسی آپریشن تھیٹر سے نکال کر جوجی کو کچھ دیر ICU میں رکھا گیا تھا، اس کے بعد الگ کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ صرف ایک فرد کو اندر رہنے کی اجازت تھی، وہ بھی اس طرح کہ اس نے ضرورتاً ہی مریض سے بات کرنا تھی۔ کبیر اور زبیر باہر ہی کھڑے رہے، میں اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ مختصر تھا، جیسا کہ ایک مریض کا ہونا چاہیے۔ قریب ایک لوہے کی بینچ تھی۔ میری درد بھری نظریں جوجی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ سفید بستر والے بیڈ پر نیند دراز تھا، اس کو پٹی لگا دی گئی تھی۔ ڈرپ اسٹینڈ اس کے دائیں بائیں استادہ تھے۔ ایک نرس کسی ڈرپ میں انجیکشن شامل کرنے میں مصروف تھی۔ آکسیجن سلنڈر جوجی کے اس طرح تھا۔ نرس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر ذرا دیر بعد وہ اپنا کام نمٹا کر اور مجھے پیشنٹ سے متعلق کچھ ضروری ہدایات دے کر چلی گئی۔ میں گھٹے گھٹے دل کے ساتھ بآہستگی بیڈ کے قریب گیا۔ درد بھری نظروں سے صاحب فراش پڑے جوجی کو محبت سے تکتا رہا۔ وہ مرتے مرتے بچا تھا۔ یہ سب اس نے میری خاطر کیا تھا۔ بے شک اللہ نے اسے نئی زندگی دی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ بھلا چنگا ہو جانے کے بعد اگر اسے دوبارہ مجھ پر جان قربان کرنے کا موقع ملا تو بالکل دریغ نہیں کرے گا۔ اسے دیکھ کر مجھے جگنو کی یاد آ گئی۔ وہ بھی اسی فطرت کا انسان تھا۔ جگنو اور فوزیہ کی یاد آتی ہی میرا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر مسلنے لگا۔ وہ دونوں نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ راحلہ عجیب حالات میں بازیاب ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت ابتدا ہی سے میرے لیے عجیب و غریب رہی تھی۔ پل میں بادشاہ، پل میں تولا، یوں جیسے اس کی دماغی حالت یا ذہنی روح اچانک ہی کسی بات پر بہک جاتی ہو اور اسے خود نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ جوجی سو رہا تھا، شاید یا پھر کسی خواب آور دوا کے زیر اثر تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ اس سے دو چار الفاظ ہی کہہ دوں یا پھر فقط مسکراہٹوں کا تبادلہ ہی ہو جائے۔ میں ہونٹ بھینچے باہر آ گیا اور کبیر اور زبیر سے بولا تو میرا لہجہ گھمبیر سا تھا۔ جیسا ڈاکٹر کہیں تم دونوں نے وہی کرنا ہے، ان سے بحث مت کرنا۔ وہ مریض کے لیے اچھا ہی کہتے ہیں، مگر یہاں بھی تمہیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اگر اندر ہے تو دوسرا باہر موجود رہے۔ دونوں نے بڑی سعادت مندی سے اپنے سر اسبات میں ہلائے۔ ایک ذرا توقف کے بعد میں نے پرویز کے بارے میں پوچھا، پرویز کی کیا خبر ہے؟ وہ قیدیوں اور مہمانوں اماں اور چنبیلی کو لے کر دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے، کبیر نے بتایا، اور اس ٹھکانے کا اتا پتہ بھی مجھے سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، دوبارہ لوٹوں گا۔ جوجی کا خیال رکھنا، کسی شے کی ضرورت پڑے تو گھر پر سدرا یا شگفتہ خاتون سے رابطہ کر لینا۔ آپ کہاں چلے؟ زبیر نے پوچھا۔ مجھے ابھی بہت سے اہم کام نمٹانے ہیں، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، میں آتا جاتا رہوں گا۔ لیکن آپ اکیلے؟ میرا مطلب ہے کسی کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ کبیر یا میں؟ زبیر بولا۔ ضرورت پڑی تو ایسا ہی کروں گا میں نے ہلکی مسکراہٹ تلے کہا اور ان کے شانے تھپتھپا کر اسپتال سے باہر نکلا تو رات پھیل چکی تھی۔ سڑک پر ٹریفک موجود تھا۔
مجھے اب کیا کرنا تھا وہ سب میرے ذہن کی اسکرین پر تیزی سے چل رہا تھا اور وقت متقاضی تھا کہ نچلا نہیں بیٹھنا۔ میں نے ٹیکسی لی اور اسے گرین ووڈ اسٹریٹ چلنے کا کہا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ اسٹریٹ میں گہما گہمی تھی، کھانے پینے کی دکانیں اور ہوٹلز خاصے پر رونق نظر آ رہے تھے۔ یہ یوں بھی خاصی رونق والی جگہ تھی۔ میں نے ایک ہوٹل میں کھانا زہر مار کیا، پھر باہر نکل کر یوں ہی مٹر گشت کرنے کے انداز میں ایک ایسے ہوٹل پہنچا جہاں کی دودھ پتی چائے مشہور تھی۔ اندر بھی لوگ تھے اور باہر بھی میزیں، بینچیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں باہر ہی جا بیٹھا۔ ذرا دیر بعد ایک لڑکا میرے لیے گرما گرم دھواں اڑاتی چائے لے آیا۔ ہوا چل رہی تھی اور ہلکی خوشگوار سی ٹھنڈ، مگر میرا دل بوجھل تھا، اعصاب میں جوش صاحب بھرا ہوا تھا۔ جب میں گھر گیا تھا تو وہاں میں نے غسل کرنے کے بعد نیا لباس پہن لیا تھا جو ٹائٹ پینٹ شرٹ اور بغیر گردن والے سویٹر پر مشتمل تھا۔ پیروں میں بوٹ تھے، بازو کا زخم کچھ بہتر تھا۔ اچانک ایک شخص میرے سامنے والی کرسی پر آن بیٹھا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، مگر دوسرے لمحے ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اسے دیکھ کر میری تیوری پر بل پڑ گئے تھے۔ میں اسپتال سے تمہارے تعاقب میں ہوں۔ سیٹھ راجہ تیمور کو تم تنہا نشانہ نہیں بنا سکتے، سلیم چھالیا نے کہا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کا یوں اپنے تعاقب میں آنا اور مداخلت کرنا بری طرح کھل رہا تھا، لیکن ضبط سے کام لیتے ہوئے کھڑی ہوئی سنجیدگی سے بولا، مشکل اور آسان کیا ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے میں شروع ہوئی سے ان خرابات سے واقف نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ میں مکاری اور فتنہ انگیزی پوشیدہ محسوس ہوئی، لیکن اس نے آگے کہنا چاہا مگر میں نے درمیان میں اس کی بات کاٹ ڈالی۔ اور مجھے تمہاری یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ مجھے اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنے تعاقب سے باخبر نہیں رہ پایا، حالانکہ میں از حد محتاط رہنے کا عادی تھا، مگر مقابلے میں بھی سلیم تھا۔ ماضی میں ہم دونوں کی تربیت ایک ہی انداز اور خطوط پر ہوئی تھی۔ راجو بوری اور ماجا تو سی اور بی کلاس کے تربیتی کیمپ سے آگے نہیں جا سکے تھے، مگر میں اور سلیم چالیا محض چند ہی دنوں میں اے اور پھر اسپیشل کیمپ تک جا پہنچے تھے۔ اس لیے سلیم کو میں کسی حد تک اپنے ہم پلہ ہی کہہ سکتا تھا۔ ایک تو یار تم بہت جلد ناراض ہو جاتے ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تم۔ وہ رکا اور بے تکلف سے بولا، اچھا میرے لیے گرما گرم چائے تو منگواؤ۔ اب بھی تم راجہ تیمور سے اچھی طرح واقف نہیں ہو جتنا کہ میں۔ اس نے اپنی بات کی اہمیت جتانے کی کوشش کی تو میں نے تنزیہ کہا، اگر ایسا ہے تو پھر مجھے حیرت ہے کہ کالی لہر والوں سے ٹکرانے کے لیے تم لوگوں کو مجھ اکیلے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ کہتے ہوئے میں نے لڑکے کو ایک اور چائے لانے کا اشارہ کر دیا۔ لگتا ہے تمہارا دل ابھی تک ہم سے صاف نہیں ہوا، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ پھر اچانک اس نے موضوع بدلا اور مسکرا کر بولا، نادو یاد ہے؟ میں چونکا۔ نادو ہمیشہ ہی سے میرے لیے غیر اہم رہی ہے، اس کا یہاں تذکرہ بے محل اور فضول ہی ہے۔ میں نے برا سا منہ بنایا۔ اس میں کیا شک تھا کہ یہ کمبخت میری جڑوں تک سے واقف تھا۔ مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ چودھری جی برادران نادو اور اس کے نئے خصم بختیار کو بڑی بے دردی سے ہلاک کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن میری وجہ سے انہوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ نادو سے تمہاری بکواس۔ مجھ پر یہ باور کرانا چاہتی ہو کہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم بہت ہٹیلے ہو، کسی بات پر ٹکتے ہی نہیں۔ وہ جھلا کر بولا، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں ہو؟ ہوں، مگر اپنے اپنے مفادات کی حد تک۔ میں نے روکھے پن سے کہا، تم ہم سے ابھی تک کیوں بد دل ہو؟ اس لیے کہ مجھے راحیلہ کے حوالے سے ابھی تک تحفظات ہیں۔ کیسے تحفظات؟ آسان لفظوں میں بات کرو، اتنی گاڑی بات ہے میں نہیں سمجھ پاتا۔ اس نے چائے کے 2-4 گھونٹ بھرے۔ اسے اس کی خاصی طلب ہو رہی تھی۔ راحیلہ کے ساتھ فوزیہ بھی تھی، مگر راحیلہ تم لوگوں کو تنہا کالی لہر والوں کے قبضے سے برآمد ہوئی۔ کیوں؟ تمہیں راحیلہ پر شبہ ہے؟ اپنی بہن پر؟ اس نے بڑی مکاری سے جذباتی وار کیا۔ مجھے اس پر شروع ہی سے شبہ ہے، بھروسہ صرف مجھے فوزیہ پر ہے۔ میں نے بھی صاف گوئی سے جواب دے کر اسے لاجواب کر دیا۔ پھر یہ تم بہن بھائی کا میٹر ہے، میں کیا جانوں؟ اس نے کندھے اچکائے، پھر خالی کپ لہرا کر لڑکے کو آواز دی، ایک چائے اور لا دو۔ پھر میری طرف دیکھ کر فتنہ پرور مسکراہٹ سے بولا، تم نے تو کہا تھا کہ تم سدرا میں دلچسپی رکھتے ہو، پھر فوزیہ کی فکر بے معنی سی ہے۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تمہیں اس سے کیا؟ تم بھی ان دونوں حسین چھوکریوں کے ساتھ ڈبل کراس کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ شٹ اپ، میں نے اسے جھڑک دیا۔ یہاں تمہارے تیور کیوں بدل گئے ہیں سوراب؟ سلیم بھی غصے میں آ گیا۔ جب ہمارے درمیان موجود تھے تو بڑے دوستانہ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، بعض اچانک رونما ہونے والے حالات اور گفتگو کے بعد ہی انسان کو ان پر مزید غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر تم نے ہمارے بارے میں کیا مزید غور کیا؟ سلیم تنزیات تلخی سے بولا، یہی کہ دوستی کی آڑ میں جو گیم تم اور نکا چودھری میرے ساتھ کھیل رہے ہو وہ مفادات کی حد تک ہے، اس کے بعد تم لوگ میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دو گے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ خیر، یہ تمہیں وقت بتا دے گا۔ اب کیا پروگرام ہے، چلیں؟
سلیم بے پرواہ لہجے میں بولا، اس مشن پر میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، بے وقوفانہ ضد چھوڑو، ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں۔ راجہ تیمور کو ترنے والا سمجھنے کی غلطی مت کرو، وہ ناصحانہ لہجے میں بولا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اسے ساتھ نہ بھی لے جاؤں تو یہ باز آنے والا نہیں، میرا پیچھا ضرور کرے گا اور کام اس طرح بگڑ بھی سکتا ہے۔ بادل نخواستہ میں نے حامی بھر لی۔ چائے کا بل دے کر ہم دونوں روانہ ہوئے۔ اس نے بھی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور گلے میں مفلر تھا۔ عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ ویسا ہی تھا، تنمند اور مستعد۔ یہاں سے اس کی کوٹھی تک پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ میں نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اسے مخاطب کیے بغیر بڑبڑانے کے انداز میں کہا، وسیم اور نکھت والے معاملے کے دوران ہی کبیر سے میں اس کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھ چکا تھا۔ ہاں، وہ ہولے سے بولا۔ تم اکیلے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، گگل کونے والے ریسٹورنٹ میں موجود ہے، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ رک کر پیچھے گردن موڑ کر دیکھا، لوگ آ جا رہے تھے اور مجھے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اس طرح وہ تمہیں دکھائی نہیں دے گا، سلیم بولا۔ چلتے رہو۔ میں نے بے اختیار ایک گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ پتہ نہیں اس نے جھوٹ کہا تھا یا پھر سچ۔ گرین سٹی کا علاقہ شروع ہو گیا۔ پوشی علاقوں کی طرح یہاں لوگوں کی چہل پہل کم ہی دیکھنے میں آئی۔ بڑی اور نئے ماڈل کی چمچماتی گاڑیاں آتی جاتی رہیں۔ 2-3 بلاک چھوڑ کر ہم ایک دوسرے راستے پر آ گئے۔ چوتھے بلاک ای والی لائن پر راجہ تیمور کی کوٹھی گل ہاؤس کے نام سے دکھائی دے گئی۔ منصوبے کے مطابق ہم دونوں یہاں سے الگ ہو کر آگے بڑھے۔ سامنے سے سلیم اور اکبر سمت سے میں بڑھا۔ کوٹھی کے عقب سے گزرتے ہوئے میں نے آہستہ آہستہ قدموں سے چلنے کے دوران ہی گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ وہ 1+ تھی۔ اوپری منزل تاریک سی نظر آئی، جبکہ گراؤنڈ پورشن کے اندر وسیع احاطے اور باغیچے سے روشنی پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ اصل رہائشی عمارت کے گرد تقریباً 5 فٹ کے گلیارے کی موٹی دیوار نے 3 اطراف سے احاطہ کر رکھا تھا۔ عمارت سے چند قدم آگے نکل کر ہم پھر آ ملے۔ کیا خیال ہے؟ ایک جگہ رک کر سلیم نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ تم نے مین گیٹ پر کیا دیکھا؟ الٹا میں نے سوال کر ڈالا۔ ایک گن مین اندر کیبن میں موجود تھا، مجھے چوکٹے سے روشنی اور اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا، اس نے جواب میں کہا۔ اکبی حصہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے بھی بتایا۔ تو پھر اکبی سمت سے نقب لگاتے ہیں، وہ بولا۔ یہی کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں دوبارہ پلٹے۔ ایک کار کی ہیڈ لائٹس چمکی۔ ہم آپس میں باتیں کرنے کے انداز میں بظاہر اپنے دھیان سے آگے بڑھتے رہے۔ کار ہمارے سامنے سے گزر گئی۔ ہم دونوں گلی میں مڑ کر عقب میں آ گئے۔ یہاں ہمارے الٹے ہاتھ پر پارک بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد دیگر بنگلوں اور کوٹھیوں کی قطاریں تھیں، یعنی اگر ہم اکبر دیوار سے نقب لگاتے تو کسی دوسری عمارت سے کسی کے دیکھ لینے کا احتمال نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکبر دیوار تقریباً 8 فٹ بلند تھی۔ قریب ایک ٹیلی فون لائن کا کھمبا اور درخت تھا۔ ہم دونوں با احتیاط باری باری پہلے کھمبے پر چڑھے اور اس کے بعد درخت پر۔ گھنی ٹہنیوں نے ہمیں چھپا لیا۔ اکبر دیوار کے اوپر 3 رویال لوہے کے خمدار بریکٹ تھے اور ان میں خاردار تاریں تھی۔ انہیں پار کرنا اپنی جگہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے بعد اندر اور نیچے کی طرف گلیارا تھا، ہم نے وہاں اترنا تھا۔ میں نے دانستہ پہلے سلیم کو حرکت پذیر ہونے کا موقع دیا۔ اس نے ہلکی سرگوشی میں مجھے نیچے اور گرد و پیش پر نظر رکھنے کا کہا، پھر بڑی مہارت سے پہلے دیوار پر اپنا ایک پاؤں ٹکا دیا۔ دوسرا پاؤں اٹھا کر اس نے خاردار تار عبور کی، اسے دوبارہ دیوار پر ٹکایا، پھر دوسری ٹانگ اٹھائی ہی تھی کہ اچانک نیچے سے کہیں کسی کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ شش، پلٹاؤ فوراً۔ میں نے تیزی سے سرگوشی کی، لیکن سلیم نے جیسے میری بات سنی انسنی کر دی۔ اگلے ہلے میں وہ نیچے کود چکا تھا۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا۔ اندر نیچے کہیں کتے کے دوبارہ بھونکنے کی آواز ابری اور معدوم ہو گئی۔ پھر ذرا دیر بعد ہی مجھے اس کی گراہٹیں بالکل قریب سے سنائی دیں اور وہ بھی دم توڑ گئیں۔ اب ماحول پرسکون ہو گیا تھا، مگر شور مچ چکا تھا۔ نیچے مجھے کھڑ بڑ کی آوازیں آتی رہیں، یوں جیسے کوئی قدموں کی تھمک مارتا ادھر ادھر گھوم رہا ہو۔ پھر وہ آواز بھی سناٹے کا حصہ بن گئی۔ میں ابھی تک ششو پنج کی حالت میں تھا کہ اچانک مجھے کسی شب گزیدہ پرندے کی ہلکی آواز سنائی دی۔ یکا یک میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز وہیں سے آئی تھی جدھر سلیم نے رخ کیا تھا، اسی نے مجھے کلیئر کا سگنل دیا تھا۔ میں نے ہونٹ کھینچ لی اور جیسے سلیم نے فولادی بریکٹ اور خاردار تار باندھی تھی، اسی طرح میں بھی پار ہو کر نیچے کود گیا۔ گلیارے کے فرش پر ہلکی سی دھمک ابری اور سناٹے کا راج طاری ہو گیا۔ کہیں سے آتی ہوئی ہلکی سی روشنی میں مجھے فرش پر ایک السیشن کتا اور انسانی وجود بے سد پڑے دکھائی دیے۔ سلیم ان دونوں ہی کو انٹا غفیل کر چکا تھا۔ شور سن کر اندر مکین تو نہیں چونک گئے ہوں گے؟ میں نے سرگوشی میں سلیم سے کہا۔ میرا خیال ہے نہیں، اس نے نیچی آواز میں کہا۔ کمرے کے دروازے بند ہیں، کسی نے سنا بھی ہوگا تو کتے کا بھونکنا معمول ہی سمجھا ہوگا، پھر چوکیدار بھی اندر مٹر گشت کرتا ہے۔ ہم چند لمحے وہیں کھڑے پہلے گرد و پیش کی سنگن لیتے رہے، پھر دبے قدموں آگے بڑھنے لگے۔ ماحول میں سناٹا اور فضا پر خاموشی طاری تھی۔
گلیارہ آگے جا کر وسیع احاطے یا کار پورچ اور باغیچے کی طرف گھوم رہا تھا۔ وہاں تک پہنچے تو یکدم ٹھٹک کر رکے۔ گارڈ کیبن میں ہلکی سی بیل گونج رہی تھی۔ انٹرکام بج رہا ہے۔ میں فوراً صورتحال بھانپ کر بولا، ابھی دیکھتا ہوں، سلیم نے کہا اور بلی کسی پھرتی کے ساتھ جھکا جھکا آگے بڑھا اور باغیچے میں غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گیا وہ اب کیا گل کھلانے گیا تھا۔ اگر یہی تھا تو بہت رسکی تھا، ہمارا پول کھل سکتا تھا۔ سلیم کی اس سریع الاثر حرکت سے مجھے خطرہ ہی لگ رہا تھا، مگر اس کی قوت ارادی اور خود اعتمادی بلا کی تھی۔ اس کا غائب ہوتی کیبن کے اندر بجنے والی ہلکی بیل بند ہو گئی۔ میرے سینے سے بے اختیار ایک سانس سے خارج ہو گئی۔ شاید اندر کسی مکین نے باہر ہونے والی کھڑبڑ دریافت کرنے کے لیے چوکیدار کے کیبن میں رابطہ کیا تھا اور سلیم نے اس کا جواب دے دیا تھا، مگر کیسے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ چوکیدار کا لب و لہجہ کیسا تھا؟ چوکیدار بن کر اس نے کس طرح اندر والوں کو مطمئن کیا ہوگا؟ تب میں بھی آگے بڑھا اور جدھر سلیم نے رخ کیا تھا میں بھی اسی جانب بڑھ گیا۔ یہاں روشنی پھیلی ہوئی تھی، کچھ تاریکی بھی تھی۔ سامنے کیبن کا اندرونی منظر دکھائی دیا تھا اور وہاں سے میں نے سلیم کو برآمد ہوتے دیکھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کا مجھ سے فاصلہ لگ بھگ 10 قدموں کا تھا۔ اس نے وہیں سے مجھے دائیں جانب بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اسی طرف گھوم گیا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہاں ایک بالکونی کے نزدیک ہم جا ملے۔ یہاں قد عدم گملے اور پودے نظر آئے۔ سلیم سر اٹھائے بالکونی کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں عمارت کے مرکزی دروازے کو گھور رہا تھا جو بند تھا۔ تم ادھر سائیڈ میں ہو کر میرا انتظار کرو۔ سلیم نے سرگوشی کی اور میری کوئی بات سنے بغیر ہی اچھ کر ایک بڑے گملے اور پھر سنگ مرمر کے استادہ مجسمے پر پاؤں رکھ کر بالکونی کے آہنی گرل کو پکڑ لیا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ بالکونی میں چڑھ کر غائب ہو چکا تھا۔ سلیم کو اس قدر تیزی سے یہ سب کچھ کرتے پا کر مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ میری عقل سلیم اور پاور آف آبزرویشن اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ سلیم یہاں پہلے بھی آ چکا ہے یا اس طرح کی مہم جوئی کر چکا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس نے مجھے یہاں کیوں روک کے رکھا تھا۔ ابھی مجھے وہاں پودوں میں دبکے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مرکزی دروازہ ہولے سے کھلا۔ میں یہی سمجھا کہ سلیم نے میرے اندر آنے کی راہ آسان کی ہوگی۔ یہی سمجھ کر جب میں نے گملوں اور گھنے پودوں کی آڑ سے ذرا ابھر کر دروازے کی طرف جھانکا تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ وہ سلیم نہیں تھا، ایک ٹھنگنے قد مگر مضبوط تنتوش کا سیار رو شخص تھا جس کے جسم پر چست لباس تھا اور ہاتھ میں خوفناک چمکتا ہوا پستول۔ میں لمحے کے اندر دوبارہ پیچھے ہو گیا۔ اس کے ساتھ شاید کوئی اور بھی تھا کیونکہ اگلے ہی لمحے کسی کے ہولے سے بولنے کی آواز ابھری تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اور ساتھی بھی ہوگا۔ اس مکار نے ہی تھوڑی دیر پہلے انٹرکام پر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ زیادہ ہی چالاک بن رہا تھا۔ چاپ لیا میں نے سالے کو۔ یہ تمہارا ایک بڑا کارنامہ ہے جامبے، لیکن احتیاط اچھی بات ہے۔ چکر لینے میں کیا حرج ہے؟ دوسری آواز ابھری، میں کیبن کی طرف جاتا ہوں اور تم پیچھے گیلری کی طرف جاؤ۔ کتے کی آخری بار بھونکنے کی آواز وہیں سے آئی تھی۔ دونوں باہر نکلے اور دائیں بائیں گھوم گئے۔ دوسرا سایہ پہلے والے کی بنسبت طویل القامت تھا۔